اور یہ آرٹیفیشل قسم کا جو کراؤڈ اس نے زمان پارک میں کھڑا کر ہوا ہے، یہ واضح دلیل ہے کہ عمران خان کے اوپر جو قوم یوتھ ہے اس کی توجہ اٹھ رہی ہے۔ عمران زمان پارک کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زبردستی بٹھایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس میں تو کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ اس ٹائم عمران خان کی جو ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے وہ تحریک لبیک کی وجہ سے بن چکی ہے۔ مکافات عمل ہے، بہت سارے میڈیا نے، صحافیوں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس نے تحریک لبیک کے ساتھ وہ کیا تھا۔ اچھا، عمران خان کی جو ذلت ہے وہ تو تحریک لبیک کی وجہ سے بن رہی ہے، لیکن قوم یوتھ کی جو ذلت ہے وہ کس وجہ سے بن رہی ہے؟ قوم یوتھ کو کون ذلیل کر رہا ہے، کون رسوا کر رہا ہے، کون ان کو یعنی کہ ایک بری طرح ان کی جہلیت کو بے نقاب کر رہا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ان کا اپنا لیڈر عمران خان ہے۔ عمران خان کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے جس سے وہ اپنے ہی کارکنوں کو ذلیل اور رسوا نہ کرے۔ آج عمران خان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، زمان پارک کے اندر وہ کارکنوں کے بیچ میں کھڑا تھا، اس نے کچھ باتیں کی۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے وہ باتیں سنو کہ عمران خان نے کیا باتیں کی، پھر میں آپ لوگوں کو ثابت کروں گا کہ عمران خان اپنے ہی کارکنوں کو خود ہی ذلیل کر رہا ہے، بلکہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ میری جو قوم ہے وہ دنیا کی جہل اور بے وقوف ترین لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس لیڈر کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرنے والے جہل اور بے وقوف ہیں، تو وہ لیڈر سمجھدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے سنو کہ آج عمران خان زمان پارک میں کارکنوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کیا فرما رہا ہے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ سے لے کے جب تک عید تک ساری میری افطاریاں، جتنی بھی افطاری میں کروں گا وہ سارے میں اپنے آپ کی طرح کے کارکنوں کے ساتھ کروں گا۔ ناظرین، عمران خان زمان پارک میں کارکنوں کے بیچ میں کھڑا ہے اور ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ جتنی بھی روزے باقی ہیں، یعنی 20 روزے باقی ہیں عید الفطر تک، میں کارکنوں کے اندر رہ کر افطاری آپ لوگوں کے بیچ میں کروں گا، اور قوم یوتھ آگے تالیاں بجا رہی ہے، خوشی کا اظہار کر دیا کہ ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ افطاری کرے گا۔ اب اس میں خبر کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 22 مارچ کو، آج سے تقریباً 10-12 دن پہلے 22 مارچ کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور وہ دوسرے چینل MD آفیشل کے اوپر میں نے ڈالی تھی۔ اور وہ ویڈیو میں نے کیوں بنائی تھی کہ عمران خان نے ایک انکشاف کیا تھا کہ مجھے IG اسلام آباد اور IG پنجاب قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں میں نے کچھ الفاظ کہے تھے۔ میں کیا کہا تھا اس ویڈیو میں، پہلے وہ سنو، پھر آگے جا کے ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان اپنے کارکنوں کو کیسے بے وقوف بنا رہا ہے۔ پہلے وہ ویڈیو دیکھو۔ ہوتی ہے، لیکن آج کچھ نوجوان وہاں پہ کھڑے نظر نہیں آ رہے۔ زمان پارک کے آج ماحول کی بات کی جائے تو تھوڑا ٹھنڈا ماحول ہے زمان پارک۔ ناظرین، میں ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اردو پوائنٹ والوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور زمان پارک میں اس ٹائم 15 سے 20 آدمی کھڑے تھے، وہ بھی کوئی مختلف علاقے سے، کوئی ہنگو، پشاور وغیرہ سے، یعنی کہ لاہوری کوئی بھی نہیں تھے۔ تو عمران خان کو ایک خوف طاری ہو گیا کہ بھئی ابھی تو کارکن تو میرے زمان پارک میں ہے ہی نہیں، تو اس نے اپنے جان سے مارنے کی یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا تاکہ کارکن دوبارہ زمان پارک میں داخل ہو جائیں۔ تو اب مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب میں یہ ویڈیو بنائی اور عمران خان نے یہ بیان جاری کیا تو شام کو زمان پارک کے اندر دوبارہ میلہ شروع ہو گیا۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ عمران خان نے جان بوجھ کے کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تاکہ کارکن پہنچ جائے جو کارکن نہیں آ رہے تھے۔ اب ناظرین، عمران خان نے جو زمان پارک میں اندر کھڑے ہو کے، کارکنوں کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ لوگوں کے ساتھ افطار کروں گا، وہ کیسے بے وقوف بنا رہے ہیں؟ 2 دن پہلے عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے جان سے مارنے کے لیے زہر کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لوگ مجھے زہر بھی دیں گے، اور اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی بھی بار بار وہ کوشش کر رہا ہے۔ اب قوم یوتھ جو ہے،
جو دنیا کی جاہل ترین قوم ہے وہ یہ سوال عمران خان کے اوپر نہیں کرتی ہے کہ عمران خان صاحب آپ تو ایک خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے زہر دیا جائے گا، تو آپ ایسے بیچ اوپن کارکنوں کے اندر رہ کے، کارکنوں کا جو کھانا تیار ہو رہا ہے، کارکنوں کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ افطاری کریں گے تو جو لوگ یہ پلان بنا رہے ہیں کہ عمران خان کو زہر دیا جائے گا، اس کے لیے ان کے لیے تو آسانی ہو جائے گی، ان کا جو پلان ہے وہ بڑی جلدی سے کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ان کی جو سیکورٹی کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی آدمی وہاں زہر ملا کے آپ کو دے سکتا ہے۔ لیکن یہ سوال وہ نہیں کریں گے، یہ سوال نہیں کریں گے قومی یوتھ کے خان صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے، جس خطرے کے لیے ہم نے زمان پارک کے باہر گیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے زبردستی جو آپ نے ہمیں اس گیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ نے زمان پارک کے اندر پہلے بولڈ پروف اب ایک ساؤنڈ پروف کمرہ بھی تیار کر لیا ہے، تو اب آپ جو اوپن ہمارے بیچ میں رہیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا، نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ یہ جہل قوم ہے، اور عمران خان ایسی باتیں کر کے پھر کارکنوں کے بیچ میں کیوں آ رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ جو میں نے نسل تیار کیا ہے، جو میں نے قوم تیار کیا ہے، وہ پرلے درجے کی بے وقوف ہے، ان کا عقل اور دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اگر ان کا عقل اور دماغ کام کرتا تو عمران خان بار بار یہ اپنے اوپر مرنے والا ٹچ نہ دیتا، اور اگر واقعی ہی عمران خان کو جان کا خطرہ ہے تو عمران خان کبھی بھی کارکنوں کے بیچ میں نہیں آتا۔ اگر عمران خان کو واقعی ہی یہ خطرہ تھا کہ مجھے زہر دے کے قتل کر دیا جائے گا تو عمران خان کبھی بھی یہ کارکنوں کے ساتھ وعدہ نہ کرتے کہ جتنی بھی روزے باقی ہیں، 20 یا 25 روزے باقی ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے آپ لوگوں کے اندر ہی جو لوگ آپ کھانا کھائیں گے وہ کھانا میں کھاؤں گا، تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ تو وہ یہ عمران خان ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جب اس کو معلوم ہو گیا کہ میں یہ جو ٹچ دے رہا ہوں اپنی جان کا، تو لوگ آتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی نہیں آ رہے۔ بار بار ایم پی اے ایم این اے کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں کہ جو کنٹینروں کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے کہ 10 دن فلاں نے ڈیوٹی کرنی ہے، 5 دن فلاں نے ڈیوٹی کرنی ہے، آپ 20 آدمی لے کے آنا ہے، 50 آدمی لے کے آنا ہے۔ اور یہ آرٹیفیشل قسم کا جو کراؤڈ اس نے زمان پارک میں کھڑا کر ہوا ہے، یہ واضح دلیل ہے کہ عمران خان کے اوپر جو قوم یوتھ ہے اس کی توجہ اٹھ رہی ہے۔ عمران زمان پارک کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زبردستی بٹھایا گیا ہے۔ تو ناظرین، اکثر میں یہ ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ کامیابی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک جہل قوم کو تیار کرتا ہے، ایک بیوقوف قوم کو تیار کرتا ہے۔ جو بیوقوف اور جہل قوم جب تیار ہو جاتی ہے تو وہ منہ سے کچھ بھی بولتا رہتا ہے، کچھ بھی بکواس کرتا رہے گا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے آگے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ عمران خان آپ یہ کون سا بلنڈر، کون سا بکواس کر رہے ہیں، کیا آپ پوری پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ تو وہ آگے سوال نہیں کرتے۔ اور سوال کون نہیں کرتے؟ جو غلام ہوتے ہیں۔ سوال کون نہیں کرتے؟ جو مقلد ہوتے ہیں۔ کون سوال نہیں کرتے؟ جو شخصیت کے پجاری ہوتے ہیں۔ اگر وہ انسان ہوتے، اگر اس میں انسانیت ہوتی، عمران خان کے بقول کو جو عمران خان نے کہا تھا کہ میرے ساتھ میری ہر بات پہ اتفاق کرنے والا میرا کتا ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان ہوگا وہ نظریات کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ سوال بھی کرے گا، اعتراض بھی کرے گا، آبجیکشن کرے گا کہ بھائی عمران خان آپ کی جو بیانات ہیں، آپ کے جو بیانیہ ہے اس میں کافی تضاد ہے۔ تو وہ قومی یوتھ نہیں کر رہی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قومی یوتھ ایک بیوقوف قوم ہے، ایک فتنہ ہے، ان کا عقل اور شعور سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔